ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف. باری صاحب تیسرا کوشچن یہ ہے کہ مولوی الدین اکثر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ شاہ قسطنطین کے دور میں عہد نامہ جدید کو اپنی سیاسی مقاصد کے مطابق روم کی حکومت نے کچھ تبدیل کیا تھا. کیا یہ دعویٰ درست ہے؟ دیکھیں میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی شخص کسی بات کا دعویٰ کرتا ہے تو ثبوت پیش کرنے کا بوجھ اس کے اوپر ہوتا ہے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ کانسٹنٹائن یا قسطنطین کے شاہ قسطنطین کے دور میں جب وہ کرسچن ہوا اس دور میں جو ہے نئے مسودے بنائے گئے, نئی بائبل بنائے گی, انجیل کو دوبارہ سے نئے سرے سے لکھا گیا, نئے عہد نامہ کو نئے سرے سے لکھا گیا تاکہ اپنے سیاسی مقاصد کو جو ہے شاہ قسطنطین جو ہے یا شاہ قسطنطین وہ پورا کر سکیں. تو جو دعویٰ کر رہا ہے اس کے اوپر بوجھ ہے کئی باتوں کا کہ وہ ثبوت پیش کرے. ثبوت پیش کرنے کا بوجھ سامنے والے کے اوپر ہے جو یہ دعویٰ کر رہا ہے. اب کن باتوں کا ثبوت اسے پیش کرنا پڑے گا؟ اب دیکھیں پہلے نمبر پر جو شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے اس کا مطلب اس نے جو غیر تبدیل شدہ مسودے ہیں بائبل کے کلمی نسخے ہیں وہ بھی دیکھے ہوں گے نا, ظاہری بات ہے اس نے وہ دیکھے ہوں گے. ان کے ساتھ پھر موجودہ جو مسودے ہیں جو اس کے مطابق شاہ قسطنطین کے دور میں بنے تھے اس نے ان کا موازنہ آپس میں کیا ہوگا تو اس کو پتہ چلا ہوگا نا کہ یار یہ قسطنطین والے ٹھیک نہیں ہیں, جو پہلے تھے وہ ٹھیک ہیں. تو اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے تو سب سے پہلے اس کو عہد جدید کے نئے عہد نامہ کے وہ والے مسودے پیش کرنے ہوں گے جن کی بنیاد پر اس نے یہ دعویٰ کیا ہے تاکہ ہم بھی ان کا موازنہ کر کے دیکھ سکیں کہ اس کا دعویٰ ٹھیک ہے یا نہیں. ایک بات. دوسرے نمبر پہ اس کو تبدیل شدہ مسودے بھی پیش کرنے پڑیں گے, یعنی کہ جو اصل مسودے تھے شاہ قسطنطین کے دور میں جو اصل انہوں نے بدل کے نئے سرے سے نئے عہد نامہ لکھا اس کے مسودے بھی پیش کرنے ہوں گے تاکہ جو پرانے مسودے ہیں ان کو ہم قسطنطین کے دور کے مسودوں سے کمپیئر کر سکیں. ٹھیک ہے, اس بات کا بوجھ بھی ان کے اوپر عائد ہوتا ہے. اس کے بعد تیسرے نمبر پہ اس کو یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا سامنے والے کو کہ کسی حکومتی ایک فرد نے یا ایک گروہ نے مل کر جو ہے ان کے نام بتانے پڑیں گے ہمیں کہ یہ لوگ تھے اس دور کی حکومت کے جو اور بائی دا وے عام لوگوں کی میں بات نہیں کر رہا جن کا حکومت سے تعلق تھا, جو حکومتی عہدہ داران تھے انہوں نے ان مسودوں کو جو ہے بدل دیا یا نئے سرے سے لکھا تھا, ان کے ہمیں نام بھی بتانے پڑیں گے. اس کے بعد اگلا جو ثبوت ان کو پیش کرنا پڑے گا وہ یہ ہے کہ ان کو بتانا پڑے گا ہمیں ثبوت کے ساتھ کہ یہ جو تبدیلیاں ہیں یہ بڑے پیمانے پر ہوئیں, یعنی کہ لارجر سکیل پر ہوئیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اب آپ کو پتہ ہے کہ مسیحیت پوری دنیا میں بہت تیزی سے پھیلی ہے. اب یہ بات کر رہے ہیں 4 صدی کی. 4 صدی تک مسیحیت اتنی زیادہ پھیل گئی تھی کہ دیکھیں قسطنطین بھی اسی دور میں بادشاہ جو تھا روم کا جو بت پرست تھا وہ مسیحی ہوا. تو مسیحیت بہت پھیل گئی ہوئی تھی, پوری دنیا میں غالباً پھیل چکی تھی اس وقت. اور اگر تو یہ بڑے پیمانے پر ہوا ہے تو پھر بتائیں کہ یہ کام شروع کہاں سے ہوا اور کیا واقعی بڑے پیمانے پر ہوا یا نہیں. اس دور میں فوٹو اسٹیٹ کی مشینیں نہیں تھیں. یہ کام بڑا ہی مشکل ہے کہ آپ پوری دنیا میں لوگوں کے پاس جائیں, ایک ایک گھر میں جائیں یا ایک ایک چرچ کے پاس جائیں اور ان سے جو ہے وہ کلمی نسخے لے لیں, مسودے لے لیں اور جو ہے ان کو غلط مسودے تھمائیں. اور پھر پوری دنیا میں جتنے بھی چرچز ہیں ان سب کو آپ نے وہ مسودے نئے والے لکھ کر بھی دینے ہیں. بالکل. تو یہ کوئی چھوٹا کام نہیں تھا, یہ بڑا کام تھا. تو جو سامنے والا ہے اس کو اس بات کا بھی ثبوت دینا ہوگا کہ یہ جو تبدیلی ہے سو کالڈ, یہ تبدیلی ایک بڑے اسکیل پر ہوئی, ایک بڑے پیمانہ پر ہوئی. اچھا, اس کے بعد اگلی بات جو ہے, اگلی بات جس کا ثبوت پیش کرنا پڑے گا وہ یہ ہے کہ جس دور میں روم کی حکومت نے یہ نئے نسائق جو ہیں یا نئے مسودے جو ہیں وہ بنائے, اس دور وہ کون سا دور تھا, وہ کون سی صدی تھی, اس کا کون سا سال تھا, کون سا مہینہ تھا اور کیا تاریخیں تھیں جب یہ سارا کچھ ہوا. اس بات کا بھی ثبوت سامنے والے کو پیش کرنا پڑے گا. جی کیونکہ یہ ایک دن کا کام نہیں ہے, کیونکہ یہ وقت لیتا ہے. ہاں جی. اب فرض کریں سامنے والا واقعی کوئی ایسا نسخہ لے آتا ہے اور ہمارے سامنے رکھتا ہے, کوئی مسودہ رکھ دیتا ہے, کوئی نسخہ رکھ دیتا ہے, کہتا ہے کہ جی یہ دیکھیں یہ والا اصل ہے. ابھی جو موجودہ آپ کی بائبل ہے یہ بائبل شاہ قسطنطین نے جو بائبل بنائی تھی, نیا عہد نامہ بنایا تھا, اس سے آپ کے پاس آئی ہے, جبکہ جو اوریجنل ہے, اوریجنل جو مسودہ ہے اس کا یہ ہے. اگر کوئی شخص یہ والی سامنے لے آتا ہے تو اس کا مطلب پتہ ہے کہ اس نے اپنی بات کو خود ہی رد کر دیا. وہ کیسے رد کیا ہے کہ پہلے نمبر پر وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کے پاس تو جو ہے اصل بائبل ہے ہی نہیں ہے, آپ کے پاس تو اصل نیا عہد نامہ ہے ہی نہیں ہے, آپ کو تو شاہ قسطنطین نے نیا عہد نامہ بنا کر دیا ہے تو آپ کے پاس تو اصل ہے ہی نہیں ہے. لیکن پھر وہ اصل بھی اگر لے آتا ہے تو اس نے تو اپنی بات کو خود رد کر دیا. ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ اصل ہے نہیں اور ابھی آپ اصل لے بھی آئے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلی بات یہ ہے, اگر اصل مسودہ نہیں ہے, اگر سامنے والا کہتا ہے کہ اصل مسودہ تو نہیں ہے میرے پاس,
تو پھر اس کی بات پھر سے بے بنیاد ہو جاتی ہے. اگر اس کے پاس اصل مسودہ نہیں ہے تو اس نے کہاں سے دیکھ کر یہ اندازہ لگا لیا کہ جو موجودہ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, اصل والی ٹھیک تھی. بالکل, پھر تو اعتراض بنتا ہی نہیں ہے. جب تک کوئی کمپیئر کرنے کے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہے اس کے ساتھ, تو پھر کیسے وہ ثابت کر سکتا ہے, کیسے وہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ اس لیے اس کا دعویٰ ہی بے بنیاد ثابت ہوتا ہے یہاں پر. اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ اگر فرض کریں روم کی حکومت نے جو اصل مسودے تھے ان کو تباہ و برباد کیے بغیر ہی نئے مسودے, نئے سرے سے نیا عہد نامہ لکھ ڈالا تھا, یا اس میں تبدیلی کر کے نئے کچھ چیزیں نئی بنا دی تھیں, نئی کتابی صورت ان کو دے دی تھی, تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ پرانے پھر موجود ہوں گے. اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جی وہ روم نے ان کو تباہ و برباد نہیں تھا کیا, یا ان کو ڈسٹرائے کیے بغیر, جو قدیم نسائق تھے ان کو ڈسٹرائے کیے بغیر نئے بنا دیے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو پھر موجود ہوں گے نا. بالکل. تو آپ کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ جو کلیسیا, جو مسیحی اپنے ایمان کی خاطر بھوکے شیروں کے آگے پھینکے گئے تو انہوں نے انکار نہ کیا, جن کو الٹا لٹکایا گیا, جن کو ذبح کیا گیا, جن کو نیزے مارے گئے, جن کے سر قلم کیے گئے, جو مسیحی جامع شہادت کو اپنے ایمان کی خاطر نوش کرتے رہے, کیا وہ مسیحی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے ہوں گے؟ ایگزیکٹلی. انہوں نے تو اب تک اس کو جو اصل والا مسودہ ہے اب سے بہت دیر پہلے ہی انہوں نے جو تبدیل شدہ مسودے ہیں ان کو مسخ کر دیا ہوگا, ان کو رد کر دیا ہوگا, ان کی تردید کر دی ہوگی, اور جو اصل مسودے ہیں ان کو واپس جو ہے وہ عام کر دیا ہوگا کلیسیاؤں میں. تو اس سبب سے اعتراض کرنے والے کی بات جو ہے وہ خود متضاد ہے, اپنی بات کی خود تردید کرتی ہے. اچھا, اب دیکھیں یہ جو بات بتاتے ہیں ہمیں, یہ کہتے ہیں شاہ قسطنطین کے دور میں یہ کام ہوا, یعنی کہ جو کانسٹنٹائن بادشاہ تھا 4 صدی میں, 400 سال بعد یہ واقعہ پیش آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے کے جو مسودے ہیں اگر وہ ہمارے پاس پڑے ہوں تو یہ دعویٰ غلط ثابت ہو جاتا ہے. بالکل. اور دلچسپی کی بات یہ ہے کہ 2 اور 3 صدی کے ہمارے پاس مسودے موجود ہیں, ابھی تک موجود ہیں, جو شاہ قسطنطین کے دور سے پہلے کے لکھے گئے اور ابھی تک ہمارے پاس ہیں. اس کے لیے میں آپ کو تفصیلات میں نہیں میں جاتا, البتہ 2 نام میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک ہے چیسٹر بیٹی لائبریری, اچھا, جس کو چیسٹر بیٹی پپائری بھی کہتے ہیں. یہ ڈبلن میں, آئرلینڈ میں باقاعدہ ایک, آپ اس کو میوزیم کہہ سکتے ہیں, لائبریری ہے ایکچولی, میوزیم نہیں ہے, یہ لائبریری ہے. اور اگر وہاں پر آپ جائیں تو آپ کو 2 3 صدیوں کے جو, اور کچھ تو پہلی صدی کے بہت قریب ہیں, جو نسائق ہیں, مسودہ جات ہیں, وہ آپ کو وہاں پر ملتے ہیں, وہ وہاں پر موجود ہیں. اس کے علاوہ مطلب وہ اپنی اوریجنل حالت میں وہاں پر موجود ہیں. اور پھر کوئی چھوٹے چھوٹے فریگمنٹس نہیں ہیں کہ 1 آیت 2 آیت, بڑے بڑے فریگمنٹس ہیں. بلکہ پطرس رسول کا غالباً پہلا یا دوسرا خط جو ہے وہ تو پورے کا پورا موجود ہے وہاں پر. اور اسی طرح سے جو دوسرا نام میں بتانا چاہوں گا آپ کو, جنہوں نے, یہ کلیکٹر تھے اصل میں, ان کی جو کلیکشن ہے اس کا نام ہے دی بارڈمر پپائری. تو ان کو شوق تھا, وہ اکٹھے کیا کرتے تھے, بائبل کے مسودے خریدا کرتے تھے. تو اسی سبب سے جو ان کی لائبریری ہے, یا انہوں نے جو پپائرس, جو جس کے اوپر لکھی جاتا تھا, جو لکھا جاتا تھا, اس کو پپائرس کہتے ہیں, انہوں نے جو جمع کیے, ان کی جو کلیکشن تھی, ان کو ان کے نام سے منسوب کر دیا گیا. تو ویسے ان کا نام جو پورا تھا وہ تھا مارٹن بارڈمر. تو مارٹن بارڈمر اور جو چیسٹر بیٹی ہیں, یہ 2 ان کی جو کلیکشنز ہیں, یہ دونوں کلیکشن کا جو تعلق ہے وہ 2 اور 3 صدی سے, اور کچھ پہلی صدی کے بہت قریب ہیں. تو اس میں بھی آپ ان کے جو پپائرس ہیں وہ دیکھیں تو وہ بھی شاہ قسطنطین سے صدیوں پہلے کے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس اصل مسودے موجود ہیں. تو جو اعتراض کرنے والا ہے پہلے نمبر پر تو اپنے اعتراض کو ثابت نہیں کر سکتا وہ, اور جن باتوں کا بوجھ اس پر پڑتا ہے اس کو وہ اس بوجھ کے مطابق وہ ثابت بھی کرنا پڑے گا. اس کے بعد پھر اگلی بات آ جائے گی, جو موجودہ مسودے ہیں ابھی موجود ہیں جو دنیا میں, ان کا پھر کیا کرے گا وہ, ان کو کیسے رد کرے گا وہ. تو اس سے یہ جو اعتراض ہے اصل میں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگ جذباتی ہو کر جلدی سے کر جاتے ہیں, لیکن اگر تھوڑا سا تاریخ کا مطالعہ کیا, اور اس کو ٹیکسچوئل کرٹیسزم کہتے ہیں, اس سبجیکٹ کے اوپر تھوڑا سا مطالعہ کیا ہو, تو میرا خیال ہے یہ اعتراض بنتا ہی نہیں ہے پھر.